السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے شروعات میں پڑھا کہ دو حروف کو ملا کے مرکب کس طرح بنا جاتا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے اور ان کو ادا اور پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم اسی طرح حروف کے مرکب جو ہیں ان کو پڑھیں گے، ادا کریں گے اور سیکھیں گے کہ دو حروف کا مرکب جب دو حروف آپس میں مل کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے تو ان کو ادا کیسے کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ با اور ساتھ اس کے الف ہے۔ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو کچھ اس طرح سے ادا کریں گے، با الف، با الف، اسی طرح نون الف، اسی طرح تا الف، اسی طرح یا الف، اسی طرح سا الف، شین الف۔ لیکن یہاں پہ کچھ بچوں کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے پڑھنے میں، اس لیے بھی کیونکہ ان کو حرف کو دیکھ کر سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس حرف کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو ان بچوں کی آسانی کے لیے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تاکہ ان کو جب ہم پڑھائیں تو ان کے لیے سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو جب آپ اس طرح کے مرکب والے حروف بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ایک چیز کا لازمی دھیان رکھیں کہ ان کو تھوڑی سی وضاحت ساتھ ساتھ ایک حرف کی کرتے جائیں، کہ جیسے یہ با ہے اور اس کے ساتھ الف، آپ ان کو دو حروف کو توڑ کر بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ با کی شکل بنی ہوئی ہے، تو با کے نیچے آپ نے پوچھا کہ کتنے ڈاٹس ہیں، تو اس کو فوراً جو ہے وہ یاد آ جائے گا کہ بالکل با کے نیچے تو ایک نقطہ موجود ہے، اور ساتھ آپ اس کو اس چیز کی بھی وضاحت کریں گے کہ یہ اس کے ساتھ الف موجود ہے، تاکہ اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اسی طرح جب اس کو حرف کی پہچان ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، تو وہ آپ کو بتائے گا با الف، با الف۔ اسی طرح جب ہم اس حرف کو ادا کریں گے تو نون الف۔ اب یہاں آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ نون کے اندر کتنے ڈاٹس موجود ہوتے ہیں، تو وہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ نون کے اندر تو ایک نقطہ موجود ہوتا ہے، تو جیسے وہ یہ چیز کہے گا آپ فوراً اس کو مکمل کریں گے، نون الف۔ اسی طرح جب ہم تا کی طرف آئیں گے تو یہاں بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو نقطے بتائے گا، یہاں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو کتنے نقطے نظر آ رہے ہیں، تو وہ جیسے آپ کو بتائے گا کہ 2 ہیں تو اس کو نشاندہی بھی ہو جائے گی کہ یہ تا ہے، کیونکہ وہ پہلے سبق اور دوسرے سبق کی شروعات میں یہ حروف پڑھ کے آیا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تا الف ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم آگے آئیں گے تو اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یا کے نیچے کتنے ڈاٹس ہیں، وہ آپ کو بتائے گا، تو آپ اس حرف کو مکمل کریں گے، یا الف، ساتھ اس کو آپ وضاحت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بتاتے بھی جا رہے ہیں، تاکہ وہ پڑھے اور فوراً اس کو سبق یاد ہو۔ بالکل ساتھ ہی سا، جو کہ بچہ پڑھ کے آتا ہے لیکن تھوڑا سا ورڈ کو دیکھ کے، لفظ کو دیکھ کے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو یہاں پہ پریشان ہونے نہیں دینا، بلکہ فوراً وضاحت کرنی ہے کہ سا کے اوپر کتنے ڈاٹس ہیں، وہ آپ کو بتائے گا، آپ نے فوراً لفظ کو مکمل کرنا ہے، سا الف۔ اسی طرح آگے جب لفظ کی وضاحت ہو جائے تو آپ اس کو مکمل کریں گے، شین الف۔ اسی طرح فا الف، قاف الف، سین الف، عین الف، غین الف، صاد الف،
ضاد الف جیم الف خا الف حا الف ہا الف میم الف۔ جب یہ تمام حروف آپ بچوں کو پڑھا چکے ہوں تو ان کی ذہنی آزمائش کے لیے آپ ان حروف کو توڑ کر بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، کہ جیسے آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، ایک حرف نظر آ رہا ہے، تو یہ کس طرح مکمل ہوگا؟ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فا ہے اور یہ الف ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بچے کو بہت اچھے سے لفظ کی سمجھ بھی ہو چکی ہے، پہچان بھی ہو چکی ہے اور اس کو پڑھنا بھی آ چکا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم 1 2 3 اور 4 لائنوں کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور ایک دفعہ ان کی ریویژن بھی ضرور کریں گے۔ طا الف ظا الف طا نون ظا نون سین لام شین لام۔ بالکل اسی طرح آپ یہاں پہ بچوں کو ان کی ذہنی آزمائش کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ 2 حرف کیسے ہیں، ان کو ملا کے کیا بن رہا ہے، تاکہ ان کو یاد کرنا، یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب آپ ان سے دے نیکسٹ یہی ورڈ پوچھیں گے، یہی لفظ پوچھیں گے، مکمل وضاحت جب ہوگی تو اس کے لیے اس کو یاد کر کے سنانا آسان ہوگا، بنسبت اس کے کہ اگر آپ ورڈ کی، حرف کی اچھی طرح سے پہچان نہیں کرواتے، اس کو نہیں بتاتے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کے لیے لفظ کو، حرف کو پڑھنا، سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو آج سبق پڑھا وہ اچھے سے سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اس کو خود سے بھی آپ ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی لازمی پڑھائیں اور ان کو سکھائیں، تاکہ وہ آنے والے وقت میں قرآن پاک کو ایک اچھے اور خوبصورت انداز سے پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سبق آج پڑھا اس کو سمجھنے، پڑھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔